بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، سکون والی، چین والی، راحت والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں۔ اللہ کریم برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس رب کریم کی ذات نے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ میرے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، جتنا ہم اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ کریم جسے پسند فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم جس سے محبت کرتے ہیں اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق اللہ سے ملتی ہے۔ اللہ کا ہمارے اوپر رحم نہ ہو، کرم نہ ہو، اس کی محبت نہ ہو، ہم سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے، الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو جب وہ دوبارہ پڑھتا ہے تو پہلے والا قبول ہوتا ہے، تو دوسرے کی توفیق ملتی ہے۔ اب جمعے کی نماز ہم نے پڑھ لی، اور پھر عصر کی اگر نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی تو سمجھیں جمعۃ المبارک ہمارا قبول ہو گیا۔ ایک نماز پڑھ لی، دوسرے کی توفیق مل گئی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ نہیں تو انسان دنیا کی پریشانیوں میں ایسے گھرا ہوا ہے، دنیا نے جکڑا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، اور ابھی تو اللہ معاف کرے، یہ جو موبائل کا جو دور ہے نا، موبائل نے بھی بڑا پکڑا ہوا ہے انسانوں کو، بہت جکڑا ہوا ہے اس موبائل نے۔ نماز بھی چھین لی اس نے، نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر نعمت ہے، استعمال کریں۔ اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں
یعنی اگر آپ کو موبائل دین کی خدمت کر رہا تو پھر صحیح ہے، اگر آپ کا موبائل دین کی خدمت نہیں کر رہا تو پھر آپ کا موبائل دین کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ کریم سے توفیق مانگا کریں نیکی کی۔ اگر دنیا کی ترقی چاہتے ہو، دنیا کی دولت چاہتے ہو تو اخیر شب کی نماز پڑھو۔ اگر آخرت کی ترقی چاہتے ہو تو اخیر شب کی نماز پڑھو۔ فرمایا تہجد کی نماز صالحین کا طریقہ ہے۔ انسان کا اور اللہ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ انسان جب اخیر شب میں اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کا عرش نیچے ہوتا ہے، پکار ہوتی ہے اور انسان اس پکار میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ترقی چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز پڑھیں، دنیا چاہیے تو تہجد کی نماز پڑھیں، آخرت چاہیے تو تہجد کی نماز پڑھیں، کوئی چیز بھی چاہیے، یقین سے کہہ رہا ہوں تہجد کی نماز پڑھیے، ہر چیز ملتی ہے۔ ابھی تو شیطان نے ایسا جکڑا ہوا ہے، ایسی گیمیں آ گئی ہیں، یہ کرو یہ ہو جائے گا، یہ کرو یہ ہو جائے گا۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کا ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، دعائیں مانگو، زندگی جاندار بھی بنے گی اور شاندار بھی بنے گی۔